Mohsen Aziz sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sir, I would start with denouncing, rejecting and condemning the statement of Donald Trump. And I would call that this is a statement from a coward general who has lost the war. بات یہ سر کہ ہماری جو یہاں پہ خامیاں ہیں وہ نیشنل پرائرٹیز کا فقدان ہے ہمارا. فورن پالیسی کو پرسو ہم نہیں کر رہے, اور چاہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی ہیں کہ ڈکٹیٹر کی پالیسی ہیں. ہم نے دیکھا کہ آج سے 35 سال پہلے ہم نے خون دیا اور وکٹری کس نے کلیم کی؟ ہمارے بچوں نے خون کیا اور وکٹری کس نے کلیم کی؟ اور بات یہ ہے کہ اس کے بعد 30 لاکھ افغان مہاجرین ہمارے پاس آئے, ہم نے اپنی جگہ ان کو دی, اسکولوں میں جگہ دی, بازاروں میں جگہ دی, اپنے کاروبار میں ان کو جگہ دی. اسکولوں میں بچے ہمارے شہید ہوئے, بازاروں میں ہماری خواتین اور مرد شہید ہوئے, اور آج ہمیں تانا مل رہا ہے ڈالر کا. ایک تو سمجھ نہیں آتی وہ ڈالر گئے کہاں پہ. کم از کم میرے صوبے میں تو مجھے نظر نہیں آئے کہ وہ ڈالر کہاں پہ ہیں, کس جگہ پہ لگے, کیونکہ انفراسٹرکچر جو اس وقت تباہ ہوا وہ تو تباہ ہی رہ گیا, وہ تو اگلے دن بنا ہی نہیں. بات تو یہ ہے کہ ہوتی تو تب کہ ہمیں وہ پیسے نظر بھی تو کہیں آتے. یہ کوئی شک نہیں ہے سر کہ اس کا فائدہ جو ملا وہ یو ایس گورنمنٹ کو ملا, یو ایس 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 آر ڈسنٹیگریٹ ہوا, لیکن ہمیں آج معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا. نہ ہمیں خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے. اب یہ دور آ گیا ہے کہ اب یو ایس گورنمنٹ جو یہ بات کر رہی ہے تو ایکچولی ان کی افغان جو پالیسی تھی, افغان گورنمنٹ میں جن کی جو وہاں کام تھا وہ فیلیور ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے وہ جرنیلوں کو کورٹ مارشل کرتے, چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی پالیسیز کو دیکھتے کہ وہاں پہ کیا فقدان تھا جس کی وجہ سے ان کے پاس اتنا اوزار, اتنا جو ایمونیشن, اتنا اسلحہ ہونے کے باوجود, زمینی اور فضائی جو ان کے پاس سپورٹ ہے اس کے باوجود بھی یہ وہ جنگ نہ جیت سکے. آج اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ ہمارے طرف ڈالا جا رہا ہے. یہ تو بات ایسی ہے جس طرح کہ ایک غریب کے بچے کو آتے جاتے لوگ تھپڑ مار دیتے ہیں, ہمیں بھی ایسی لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے. ایک طرف تو ہم نے ضرب العضب, ضرب الفساد میں ہم نے ساری ایریاز ایز کلیمڈ بائی دی آرمی سارا کلیئر کیا, دوسری طرف ہم فینسنگ کر رہے ہیں. افغان جو ہے ہمارے ساتھ جو بارڈر ہے اس میں سارے ہم فینسنگ کر رہے ہیں. اب یہ ڈائریکشن کس طرف ہے کہ وی وانٹ ٹو بی الوف, وی وانٹ ٹو اسٹے اوے فرام واٹ از گوئنگ آن ان افغانستان. تو بات یہ کہ اس کے ہونے کے باوجود 70,000 سویلین اور ہمارے آرم کے فورسز کے لوگوں کے شہادت کے باوجود ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہماری کہاں پہ قصور ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم پچھلے 4 سال سے یہ گزارش یہاں کر کے تھک گئے کہ ہمیں فورن منسٹر کی ضرورت ہے. اب فورن منسٹر اگر ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ کم از کم وہاں جا کے کوئی لابی کرتا, کم از کم وہاں جا کے جو پالیسی میکر ہیں, جو اوپینین میکرز ہیں, ان کے ساتھ جا کے ملتا. اور یہ جو بات ابھی سامنے آئی ہے شاید وہ سامنے نہ آتی. بات یہ ہے کہ ہم تو مودی سرکار کے پیچھے کھڑے رہے, ہم تو متل کے پیچھے اور مودی کے پیچھے پھرتے رہے. ہمیں پتہ ہے کہ مودی جو ہے مسلمان کی نفرت, پاکستان کی نفرت اس کے انگ انگ میں بھری ہوئی ہے, اس کے پیچھے ہم کھڑے رہے. یہی وہ اشارے تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے پاس گئے اور ان کی اتنی ضرورت ہوئی کہ آج وہ ڈو مور کا مطالبہ نہیں کر رہے. ایکچولی تو انہوں نے طبل جنگ جو ہے وہ بجایا ہے. ڈو مور جو ہے وہ تو تھوڑی سی بات ہے, آج اس نے بالکل کھل کے یہ سامنے بات کی ہے. بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جب خاموش رہتے ہیں کلبھوشن کے ایکشن کے اوپر, اب جب یہاں پہ را کی پریزنس موجود ہوتی ہے, بلوچستان میں جو ایکشنز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم یہاں خاموش رہتے ہیں, ہم سٹیٹمنٹ نہیں دیتے, تو اس سے جو ہے جو باقی طاقتیں ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں اور ان کو پاس یہ حوصلہ ان کا بلند ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے کے سٹیٹمنٹس دیں, اس طریقے کے ایگریشن کی سٹیٹمنٹس ہمیں ملتے ہیں. ہم ایکچولی جو اصل بات ہے وہ یہ اکنامکلی ویک ہو چکے ہیں, اور اکنامکلی ویک ہونے کی وجہ سے اور ایڈ کی ہمیں ان کو پتہ ہے کہ اس کی وقت ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ ان کا اس وقت جو سارا کا سارا نظر ہے وہ ہمارا ایک جو اسٹریٹجک ایسٹ ہے جس کو نیوکلیر آرسنل کہتے ہیں ان کی طرف نظر ہے. یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ہماری اکانومی اور ویک ہو جائے, ہمارا ملک جو ہے وہ فائنینشلی اور ویک ہو جائے, اور اس کا کسی طریقے سے ہم کہیں سودا کر پائیں. اصل بات یہ ہے ہمیں اس کی طرف نظر رکھنی ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے بعد ہی ہم یہ آگے بڑھ سکتے ہیں.
ہم یہاں پہ امپلائمنٹ کریٹ کریں گے تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بات یہ ہے سر کہ یہاں پہ جو غریب ہے وہ تو آلریڈی پسا ہوا ہے. اب ہم جو لوگ ہیں جو ٹائی سوٹ والے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور باہر بیٹھے ہیں, چاہے وہ بزنس مین ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کی قربانی کا وقت ہے اور ان کو چاہیے ہے کہ اس وقت جو ہے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر سٹرانگ سٹیٹمنٹ دیتی ہے اور صحیح کلیئر باہر آتی ہے اور سٹیٹمنٹس دیتی ہے اور دے مین دیٹ سٹیٹمنٹ, تو پوری قوم جو ہماری ہے خوددار قوم ہے, غیور قوم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ناڈر قوم ہے اور اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے حکومت کے پیچھے کھڑی ہوگی. ہم بھی انشاءاللہ کھڑے ہوں گے, لیکن بات یہ ہے کہ حکومت سامنے آئے, کلیئر آئے. ہم جو ہے خیرات لینا ہمیں بند کرنا چاہیے. اگر ہم نے خیرات لینا بند کیا اس وقت جا کے ہم ایک خوددار قوم بنیں گے. اور میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے وسائل کو بڑھانا چاہیے اور اپنے وسائل کے اندر رہنا اگر ہم سیکھ جائیں تو ہمیں کوئی بھی للکار نہیں سکتا. ہر وقت ہمیں آتے ہوئے جاتے ہوئے یہ تانا نہیں ملے گا کہ ڈالر کے عوض ہم بک گئے, ڈالر کے عوض ہم نے خون بیچ دیا, ڈالر کے عوض ہم نے اپنے بچے بیچ دیے. یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ میں یہاں عرض کرنا چاہ رہا تھا. اور ساتھ یہ کہ جو آپ کے سٹیٹمنٹ جو آپ یہاں بیٹھ کے دیتے ہیں اس کے بعد ایکچولی تو میرا دل بھی نہیں کرتا بات کرنے کا, کیونکہ آپ کا ایک سٹیٹمنٹ جو یہاں آتا ہے وہ ایک خوددار, ایک غیرت مند آدمی کے تحت آتا ہے اور اس کی طرح آتا ہے. اور اسی کے اوپر ہمیں جو ہے خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں, یہاں پہ وہ پارلیمنٹیرین موجود ہیں جو کہ اپنے ملک کے لیے خون دینے کو اور ہر طریقے سے کھڑے ہونے کو تیار ہے. ابھی جو آپ نے یو ایس کے متعلق کہا کہ جی وہاں پہ جانا بند ہے, کیوں بند ہوا؟ صرف ایک آدمی کو ویزا نہیں ملا تھا. These are the sort of statement we need from the government. And once we get this statement, ہمارا خون اور بڑھے گا اور ہم اس حکومت کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ ڈرنے والی قوم یہ نہیں ہے. تھینک یو سر. تھینک یو. شکریہ.